بیوی خاوند کو مقام دے، خاوند بیوی کو مقام دے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کرے۔ ماں باپ کو مقام دو۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کو صرف صبح ایک نظر دیکھ لو تو شام تک جنت کے 2 دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ شام تک 2 دروازے تمہارے لیے کھل گئے۔ شام کو دیکھو صبح تک کھل گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ آپ نے جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ ہوئے ایک کو دوئی دی امید بھی نہ ہوئے تو مڑکی کریے۔ تو آپ نے کہا جس نے ایک کو اٹھایا، جس نے ایک کے ہاتھ پیلے کیے، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں، اس نے بہنوں کا حق دیا۔ ہمارے ماحول میں خاص طور پر ذمہ داروں میں، مجھے تاجروں کا نہیں پتہ، بیٹیوں کو باپ کی وراثت میں سے بھائی حصہ نہیں دیتے، پٹواریوں سے مل ملا کے اپنے ہی نام کرا لیتے ہیں، یا بہنوں کو مجبور کر کے ان سے زبردستی انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرواتے ہیں۔ کوئی قسمت کی ماری بھائیوں سے حصہ مانگ لے تو کہتے بڑی بے غیرت ہے، زمینہ مانگ دیے۔ بے غیرت تو خود ہے جو رب کے قرآن کو للکار گیا۔ جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی چھاتی کا دودھ بیٹی نے پیا، جس گود میں بچہ پروان چڑھا اسی گود میں بچی پروان چڑھی۔ پر یہ ظلم و ستم ہے ہمارے معاشرے کا کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کا حصہ زبردستی لے لیا جاتا ہے۔ یہ ہندو رسم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو رب نے 2 بہنیں دیں اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی کی، اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بہنوں کو حصہ دو ورنہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، میں نے دینی تعلیم رائمنڈ میں حاصل کی۔ میرے استاد ہیں قرآن کی تفسیر کی مولانا جمشید علی صاحب۔ میں اپنے گھر سے اپنے باغ میں سے شہد اتروایا اور ایک بوتل لے کر گیا ان کی خدمت میں۔ 1977 کی بات، 77-78، 10 روپے دی بوتل آ جاوے شہد۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو میرے استاد مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک بوتل شہد ہے ہی، تحقیق کتنی ہو رہی ہے؟ بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ، تھوڑی مسیطاں جو اعلان نہیں ہوندے پہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، 5 روپے دے گیا، 10 روپے دے گیا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، باہیں کسی دے گلے چو بھانتے لے کے دے گیا، سو ہم تو دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، آمن دیو۔ جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی اس کے انداز اور ہیں۔ مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جی اللہ کا لاکھ شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ آئی، جو ہوندی تو کداں دیندا ہے، صرف 2 بھائی تھے بس، بہن ہے ہی کوئی نہیں، ساڈی بڑی موج حلال ہے۔ تو پھر فرمانے لگے اچھا یہ بتا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں حصہ دیا تھا؟ میں کہا میرے جمنے تو پہلے دے سوال تھا، مینوں نہ کرو، مینوں کیا پتا، میں تو دادے نو ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ تو پھر ہنس پڑے، پھر فرمایا اچھا رکھ دو۔ جس نے اللہ کو جان دینی ہوتی ہے وہ اپنے اندر لقمہ لے جانے سے پہلے اتنے خیال کرتا ہے کہ بہنوں کو حق دینا کتنا ضروری ہے، کہ اگر چونکہ یہ تو ابھی وارث نہیں ہے، ابھی تو اس کا باپ زندہ ہے، اگر اس کے باپ نے، باغ تو اس کے باپ کا ہے، اگر اس کے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین کا حصہ نہیں دیا تھا تو پھر یہ شہد حرام ہے، اس لیے یہ میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا، سر درد سے صبح سے میں چل رہا ہوں،
لیکن میں نے اسے خیانت سمجھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بات تھوڑی کر کے اپنی جان بچا کے چلا جاؤں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ دین کے جتنے ضروری پہلو ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پورا دین کون 3 گھنٹے میں بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ بنیادی چیزیں جن کو اپنانے سے نجات ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ میں نے کوشش کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو، میں بولنے والا انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، روز بیان ہوتا ہے، کوئی ایسا بول نکلا ہو جس سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ میں دل خراشی کے لیے نہیں بیٹھا ممبر رسول پر، ممبر رسول دل نوازی کے لیے ہے، دل خراشی کے لیے نہیں ہے، یہ گرجنے برسنے کے لیے نہیں ہے، یہ محبت کے پھول برسانے کے لیے ہے۔ لیکن آخر بولنے والا انسان ہے، کوئی ایسا بول نکل گیا ہو جس سے میرے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لیے معاف کرے۔ لیکن میں اپنی ساری بات کا خلاصہ پھر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کو منزل بناؤ اور اللہ کو پانے کے لیے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی 2 حصوں میں مکمل، ایک عبادت جس میں نماز سب سے اعلیٰ، ایک اخلاق جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، غصے کو پی جانا سیکھو تو آپ کی زندگی جنت ہے۔ یہ پیغام زندگی ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ میرے آپ کے ذمے ہے۔ تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں، تبلیغی جماعت کا ووٹر بنانا چاہتے ہیں۔ ہم گئے لالیاں، ایک آدمی، میں گشت میں گیا تو ایک آدمی سے میں نے مصافحہ کیا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا ایسے، کہنے لگا توڑنال مصافحہ بھی حرام ہے۔ تو میں نے آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ میں کہا یار، ہمارے نبی نے تو منافقوں کے بھی جنازے پڑھ دیے، تم مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ مصافحہ بھی حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ میرے نبی نے پڑھا دیا، وہ کہا شاید بخشش ہو جائے۔ حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، آپ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے ابھی روکا نہیں، منع نہیں کیا، میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ اور ایک دفعہ آپ نے کہا میرے اللہ نے کہا تھا تو 70 دفعہ بھی پڑھ تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ تو 70 دفعہ پڑھے گا تو میں بخشش کر دوں گا تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھ دیتا۔ کہ میں نے اس کو کہا بھائی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی آپ کو، ہم بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور اللہ پاک کی نسبت سے آپ سے ملنے آئے ہیں بھائیو، اللہ کی محبت میں آپ سے ملنے آئے ہیں بھائی، ہماری کوئی تھوڑی بات ہی سن لو۔ خیر وہ تھوڑی دیر تو غصے میں آیا، اس کے بعد وہ بیٹھ جاؤ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نا چپ ہوتا گیا۔ پھر کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی بات کا طریقہ ہے، بیٹھو شاباش۔ پھر وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا لوگوں کے لکھتے ہو نام اور پھر چڑھاتے ہو رجسٹر پر چڑھاتے ہو، پھر اس کے بعد تم جو ہے نا ایک دن سیاست میں آ جاؤ گے اور پھر کہو گے حکومت سانو دیو، ویکھو ساڑھے ووٹ کتنے زیادہ ہو گئے۔ تو مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر وہ زندہ ہو تو میں اس کو جا کے ملوں کہ 30 سال تا ہو گئے حالی تائیں تسی سیاست چاہے کوئی نہیں۔ تو بھائی تبلیغ نہ کوئی سیاسی تعبیر ہے، نہ کسی فرقے کی نمائندہ ہے، نہ یہ کسی حکومت کی طرفداری ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ اس پر چلتے ہوئے اوروں تک پہنچانا۔ روزمرہ کی زندگی میں نماز زندہ کرو، اس زبان کو غیبت سے بچاؤ، ماں بیٹی بہن کی گالی سے بچاؤ، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے بچاؤ، اور لوگوں کو عزت دو چاہے بے عزت ہونا پڑے، لوگوں کو اونچا کرو چاہے نیچا ہونا پڑے۔ اللہ کی قسم اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھا دے گا۔